أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله واليوم الآخر قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. سابقہ آیتوں سے جو سلسلہ مذکور ہے، مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمانوں کی شکل میں، مسلمانوں کے درمیان میں خود کو اپنی مسلمانی جتلاتے بتلاتے ہوئے گھل مل کر رہنے والے لوگ، حقیقی سچے پختہ ایمان پر باقی رہنے والے، ایمانی اعمال کو بجا لانے والے، ان کے اوپر تنقیدیں کرنا دین کے اعتبار سے، دینی اعمال کے اعتبار سے، اسلامی احکام کے لحاظ سے، اسلامی عبادتوں کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، انہیں کہا کہ یہ مومن نہیں ہیں. لوگوں کی نظروں میں ظاہر میں سادے سیدھے لوگ دکھائی دیتے ہیں، اپنے ایمان کو جتلاتے ہیں، مسلمانوں کے جیسا خود کو بتلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان اور اس کی حقیقت ان کے دلوں میں نہیں ہے. یہ لوگ ایمانی احکام، طریقِ اسلام کو پیش کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں، تنقید و تبصرے کرتے ہیں، ان کے محفلوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن خلوص کے ساتھ نہیں، بلکہ اس جیسے ان کے کلام کو، ان سے باتوں کو جو دین سے متعلق ہیں لے کر اس میں تنقید، تبصرے، عیب جوئی کیا کرتے ہیں. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی کا سلسلہ جاری تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نشاندہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے چلے، لیکن ان لوگوں کے ناموں کو خفیہ رکھنے کی تاکید فرمائی. لیکن جو طریقے ان کے غلط ہیں، ان طریقوں کو قرآن نے کھلم کھلا ذکر کر دیا. یہ ایک میزان اور پیمانہ ہے کہ ایمان کو جانچنے، ایمان کے اوپر قائم اور باقی ہیں یا نہیں، کسی بھی چیز میں کرتے ہیں. سابق آیت میں ذکر تھا جو کل کی تفصیل گزری، جس کے ضمن میں زکوٰۃ، صدقات و خیرات کے تقسیم کہاں کرنا، اس کے مستحقین کون ہیں، اس کی تفصیل آئی تھی. اسی ضمن میں کہ جب یہ لوگ اس مرحلے کو بھی، اس تقسیم نظام کو بھی لے کر 20 قسم کی عیب چینی کیا کرتے تھے، نیز پس منظر سمجھ میں آنے کے لیے مدینہ طیبہ میں ایک شخص جس کے نام کا بھی تذکرہ ہے، نبطل بن حارث کے نام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آیا جایا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا، اور یہ باتیں یہودیوں میں جا کر، منافقوں میں جا کر پیش کرتا ہے. یہ لوگوں کی بیٹھک ہوتی، جیسا آج کل بھی نوجوان جہاں چاہے کٹوں پہ بیٹھتے ہیں، فلان جگہ بیٹھتے ہیں، رات دیر گئے تک غپے لگاتے بیٹھتے ہیں، فضول گفتگو، فلاں فلاں فلاں. کسی کا بھی تذکرہ کوئی بھی چھیڑتا ہے، اس تذکرے میں اپنے آپ کو مشغول و مصروف کرتے ہیں، ہنستے ہنساتے ہیں.
مذاق اڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ شخصی معاملات والی چیز الگ ہے، شخصی معاملات میں بھی دنیاوی چیزوں سے متعلق ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ بھی فضول کلامی سے دین اسلام روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ لیکن اسی گفتگو میں دین سے، دین کے طریقوں سے، دین کے اعمال سے، دین کے طریقوں کے اوپر پختہ عمل کرنے والوں کو نشانہ بنا کر اس جیسی حرکتوں کے اوپر کرتے ہیں، تو ان میں اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کے کرنے والے دراصل ظاہری طور پر یہ لوگ نشانہ بنتے ہوئے اور یہ لوگ ان کو بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ دین کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا منشا ہے، اللہ کا مقصد ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے حیات باقی رکھا کہ وہ ایسا کرے، زندگی ایسی گزارے، کہے تو ایسا کہے، عبادتیں اس طریقے سے کرے، صدقات و خیرات میں یہ طریقہ پہلو اختیار کرے، عام زندگی کے معاملات کے اندر بھی ان پہلوؤں کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو، اللہ کو مان کر، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام اور وعدہ فرمایا ہے، اس امید میں نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو خبر دی گئی ہے وہ خوف رکھتے ہوئے یہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کی ہر چیز ظاہری طور پر دکھنے کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کے حکم کی اتباع کرنے والا انسان سامنے ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ لہٰذا جس چیز کی بھی تنقید کرے گا اللہ پر ہوگی، مذاق اڑائے گا اللہ کا مذاق اڑائے گا۔ اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے اس کو قرآن کا حصہ قرار دیا، اس طریقے اور عادتوں سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور جو ایسا کرتے ہیں ایمان کی حفاظت چھوڑ کر، یہ نکتے چینیاں، ٹھٹا مذاق، اسلام کو، اسلامی طریقے کو، اسلامی احکام کو لے کر ان جیسے محفلوں سے سچے اچھے مسلمان کو احتراز کرنے، اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اگر وہ غلط فہمی کے اندر کوئی ہے تو اس کے ایمان کی اصلاح کر دی گئی۔ اس وقت اس مجلس میں جس کا ایک نام بتلا دیا گیا، ایسے کئی پہلو تھے، نبطل بن حارث سے یہ اس مجالس میں شریک ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وہاں جا کر یہ چیزیں طریقے بتلاتا، وہ کچھ کا کچھ کہتے، ہنستے، مذاق اڑاتے، لیکن یہ بھی یقین تھا ان کو ان کے درمیان میں اللہ کا نبی موجود ہے۔ ان میں سے کوئی کہتا ذرا احتیاط سے بات کرو، دیکھو ہمارا یہ طریقہ کار، اگر ہم میں سے کسی نے یا ہماری اس محفل کے، ہمارے اس مجلس کے بیٹھک کے طریقے جو ہم جو کر رہے ہیں ان تک بات پہنچ جائیں گی تو پھر ہماری رسوائی ہو جائیں گی، مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپس میں یہ کہتے ہوئے ارے اس کی پرواہ مت کرو، یہ محمد اس وقت تھے، اور احکام کے طریقے سے عمل بجا لانے کے لیے آج موجود ہیں وہ۔ اب اس میں عمل پیرا لوگوں کو حکم، ارے یہ لوگ یعنی مسلمان، اذن خیر لکم، یہ کچے کان کے ہیں۔ میں نے کہنے لگے کہ ہم ان کے سامنے اگر بات پہنچ بھی جائے ہم کہہ دیں گے ہم نے کب کہا، ہم نے ایسا نہیں کہا، یا ہماری باتوں کا مقصد نتیجہ غلط موڑ کر نکال لیا گیا ہے۔ آخرت میں کہیں گے اگر اس جیسی چیزوں سے آپ کو تکلیف ہوئی
تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں. تب حکم کیا ہے عام مسلمان کو بھی کہ ظاہر پر ان چیزوں کے اوپر معافی چاہتا ہے تو معافی دینا، قسم کھا کر کہتا ہے تو خاموشی اختیار کرنا. یہ مذاق اڑاتے تھے، ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں کو سن کر جب ایسا کہہ دیتے تو خاموشی اختیار کرتے، اچھا جاؤ کہتے. تو انہیں غلط فہمی ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی پتہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے. 24 گھنٹے وحی کا دروازہ کھلا. نام اسی کا تو تھا نبی. یہی تو سب سے زیادہ کمال تھا. ہر چیز کی اطلاع. کلام. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں اوپر رہتے، نیچے کی گراؤنڈ منزل پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہتے. وہ صرف میاں بیوی دونوں، اولاد نہیں ان کی. کھانا تیار کرتے، کھانا تیار کر کے دونوں کھاتے نہیں، سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے. آپ کھا لینے کے بعد پھر اس کھانے کو لے کر میاں بیوی وہ نشانوں کو تلاش کرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کہاں پر لگے، اس حصے کو جھپٹ کر وہ بھی لیتے یہ بھی لیتے. الغرض ایک مرتبہ اچھا عمدہ کھانا پکوا کر کچی پیاز کی شاخیں کاٹ کر کھانے کے اوپر رکھ دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائے، جوں کا توں واپس پلٹا دیے. اب وہ پریشان ہو کر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دریافت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کھاؤ، اس میں کچی پیاز ہے، میں نہیں کھاتا، حرام ہے، منع ہے. یہ نہیں فرمایا، وضاحت فرمائی میں اس لیے نہیں کھاتا کہ اس سے ذریع بدبو آتی ہے. میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات میں رہا کرتا ہوں. بس یہ پہلو بتانے کے لیے یہ واقعہ ذکر کرنا پڑا. میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات میں رہتا ہوں، یعنی ہم کلامی ہوتی ہے. اللہ کا پیغام پہنچتے رہتا ہے، پہنچانے والے فرشتے رہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں. اس لیے نماز کے لیے وضو نماز کی کنجی ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں. وضو کے دو معنی ہیں. ایک شریعت اسلام کا طریقہ وضو، جس میں نیت کر کر جو طریقہ ہے منہ دھونا، ہاتھ دھونا، نیت کے ساتھ منہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو دھونا، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، چہرے کے داخلی حصے کو بھی کلی کرنا، دانت صاف کرنا، منہ کو صاف کرنا. کیوں کرنا؟ اب اس کلام سے اللہ سے کلام کرنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے. لہذا انسان کی زبان صاف رہے. ویسے وضو کے الگ معنی عربی زبان میں کچھ ہاتھ دھو لیا یا کلی کر لیا، اس کو بھی وضو کہتے ہیں. مگر نماز پڑھے جانے والا وضو نہیں. یہ حقیقت سمجھنے کے بعد بہت سی حدیث کی کتابیں ملتے ہیں. ہر کتاب کا ترجمہ ہوگا. ترجمے سے مطالب سمجھ میں نہیں آتے 20 جگہ. فلاں چیز کھایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد وضو فرمایا اور نماز پڑھی. ترجمہ اتنا سے بغیر وضاحت کے وہ وضو کا مطلب تھے. وضو لغوی اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے
یعنی کلی کر لیا، منہ صاف کر لیا، ہاتھ دھو لیا۔ وہ شرعی وضو نہیں، وضو تھا، باوضو تھے، پھر بھی کلی کر لیا۔ حکم یہی ہے۔ اسی طرح دنیا داری کی، بے قسم کی، واہیات قسم کی گفتگو میں لگے رہے، وضو کے ساتھ ہے ہم، مثلا ہم نماز پڑھے عصر کی ہیں، اب ایسا سامنا ہوگا کسی سے گفتگو نکل پڑی، اس کی ادھر کی، ادھر کی، ادھر کی، ادھر کی، یہ اللہ یا کی، ملا یا کی، ان کی، ان کی، فلاں فلاں کی۔ اب آج کے اس ماحول میں جیسے الیکشن کی، اس کی، اس کی، اس کی، اس کی نکالے، وضو ہے نہیں ہے، وضو ہے، وضو ٹوٹا نہیں، لیکن اس زبان سے، دین اور دین سے غیر متعلقہ چیزیں بحث مباحثے میں چلی ہیں، تو یہاں سنت کے طریقے کا وضو کر لینا مستحب ہے۔ آپ باوضو ہیں، مستحب ہے، لیکن کم سے کم لغتی اعتبار سے، یعنی اصل لغت کے، لینگویج کے معنی کے اعتبار سے جو وضو ہے کلی کر لینا افضل ہے، بس یہی طریقہ ہے۔ تو پھر وہ حدیثوں کے ترجمے میں پھر اہم معنی اور مفہوم جو سمجھ میں آیا ہے، بٹھایا گیا ہے، اب ٹکراؤ نہیں ہوتا، ورنہ ترجمے سے باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ علم ایک الگ چیز ہے، پھر علم کے حقائق، یعنی اس سے استفادہ کرنا، اس کے حقیقی معنی مفہوم سمجھنا، چاہے دنیا کا علم ہوتا کیوں نہیں۔ ڈگری ہولڈرز ہزاروں، لاکھوں میں، کروڑوں کی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک سے وہ کارنامہ ہو نہیں پاتا جو بعض کرتے ہیں۔ ان کی گئی چیز جب سامنے آتی ہے تو جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کا کوالیفیکیشن کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، بات وہیں تک ہی جاتی، فلاں ڈگری ہولڈر، ویسے تو سب کے سب ہیں، ویسے تو سب کے سب ہیں۔ علم ایک آنا الگ چیز ہے، پھر علم کے حقائق کو پہنچ کر اس سے استفادہ کر کے آگے بڑھنا ایک الگ چیز ہے، الغرض۔ تو انہوں نے بھی ابھی آیت قیامت تک باقی رکھیں تو کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ان جیسوں کا ایمان سے جڑی ہوئی جو بھی کرتا ہے وہ قرآن کی آیت ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے جو قرآن کی وضاحت ہوتی ہے، اس کے اوپر عیب نکالنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ دراصل اللہ کے کلام پر اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچو گے کیسے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے کان کے کچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور یہ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یؤمن للمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کی بات کا بھی پورا اعتبار رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ لیکن تمہاری باتوں کو معافی دے کر خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ تم سچے اور اچھے ہو، یہ سرٹیفائیڈ ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ کہاں سے سمجھے تم؟ وہ شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے بس معافی مانگ لینا، اعراض کرتے، منہ موڑ لیتے ہیں، سخت کارروائی کرتے نہیں۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بھی نکل جاؤ گے؟ اس وقت کے اس میں کیا نبی کو حقیقت کا پتہ نہیں؟ ایسے مناظر عام معاشرے میں بھی آتے ہیں، پورا یقین رہتا ہے کہ سب کچھ ان کی شرارت ہے، انہوں نے کیا۔ جب آمنا سامنا ہو تو اس انداز سے وہ طرز کلام سے آپ کی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو بنا دیا، پھر وہ پیچھے جا کے کہتا ہے کہ میں اس کو بیوقوف بنایا اور بیوقوف بن گیا، عجیب مان کا خاموش ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اچھے ہو گئے تو اللہ کی گرفت سے بچو گے نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ یہ رسول تو یقیناً اللہ کے اوپر ایمان یقین رکھتے ہیں، اور مومنوں کی ہر بات کے اوپر بھی جو ایمان کی بنیاد پر سچ کہتے ہیں یقین رکھتے ہیں، بلکہ یہ رسول
سارے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں، شفقت ہیں۔ اسی سورہ میں آگے آئے گا اسی کیس میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی شفقت اور مہربان رسول ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، ایسا کرنا اللہ کے رسول کو تکلیف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے لیے ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو بھی رسول کو تکلیف، رسول کے واسطے سے اللہ کو تکلیف دینا چاہ رہے۔ اللہ کو تکلیف ہونے والی چیز ذات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ گستاخانہ حرکت تم نے، یہ سارے واسطے درمیان میں، یہ مخلوق جو اللہ اور للہیت سے جڑی ہوئی ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، تو جو لوگ ایسا اللہ کو، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب دینے کے طریقے وقت پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ یحلفون باللہ لکم، یہ لوگ اپنے آپ کو پوتر پاک باز جتانے کے لیے، لکم اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم سے اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کا واسطہ، لفظ اللہ ہونا ضرور نہیں، عربی زبان سے بدل سکتے ہیں، خدا کی قسم، ایشور کی قسم، گاٹ کی قسم، سب ایک ہی بات ہے، یہ سب اللہ کی ہے، نام لفظ کے ساتھ، زبان کا بدلنے سے کچھ یہ ہونے والا نہیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ اللہ اللہ، تورات انجیل کے ذریعے سے ایل 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 ایلش تھا، وہ زبان کے اعتبار سے، لہذا اللہ حافظ ہی کہنا، خدا حافظ نہیں کرنا، نکال جائے، یہ سب غلط فہمیاں ہیں، یہ سب ذہن کی خرابیاں ہیں۔ یحلفون باللہ لکم، اللہ کی قسم کھاتے ہیں تمہارے لیے، کیوں؟ لیرضوکم، تاکہ تم کو راضی کر لیں، تم ناراض نہ ہو۔ ارے گول مول طریقے سے تم کو راضی بھی کر لیں، تم راضی بھی ہو جائیں، کیا زندگی کا مقصد یہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کرو، یعنی اللہ راضی ہونا اصل۔ ان کانوا مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو تو یہ حرکت بشکل مسلمانوں میں رہ کر ایسی عادت و اطوار والے افراد کو، ان کی ایسی غلط عادتیں ہیں، یہ ایمان سے ہٹی ہوئی ہیں، اس جیسی حرکتوں سے باز آئیں، توبہ کر لیں، سچی باتوں سے گول پھرا کر اپنے آپ کو پاک صاف کر کے بتا دیے تو حقیقت میں ہو گئے نہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ دراصل اللہ سے لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے، یعنی مخالفت کرتا ہے، یہ مخالفت کرنا ہے، جو ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار جہنم، دوزخ کا عذاب ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہیں گا۔ یعنی منافق نفاق کے زمرے میں آتے ہیں، اگر موت سے پہلے توبہ نہ کر کر اس دنیا سے جائیں، دوزخ کے جو 7 طبقے ہیں، سب سے نچلا طبقہ کافروں کے بعد کفر کرنے والوں کے عذاب سے زیادہ سخت عذاب والا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسے مفہوم کو فرماتے ہیں یہ اس پہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ ذالک الخزی العظیم، یہ سب سے بڑی رسوائی کا سامنا ان کو کرنا ہے۔ ان کی تفصیلات اگلی اور کئی آیتوں تک ان کی عادات و حرکات کے پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غصے کا ذکر، اصلاح کرنے کا موقع، توبہ کرنے کا موقع،
اس کی وضاحت، جو مومن رہتا ہے پھر وہ کیسا رہتا ہے طرز زندگی، اس کی وضاحت تفصیلات اگلی آیتوں میں آئے گی۔ سبحان اللہ۔